میرے ساتھ آج موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، وائس چانسلر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی۔ آج ہم اس گیدرنگ میں موجود ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں سی پی ایس پی نیشنل لیول پہ کیا کیا نئے نئے اچیومنٹس سامنے لے کے آ رہی ہے، آگے آنے والے 5 سے 10 سالوں میں ہم کیا نئے چینجز دیکھنے والے ہیں۔ جی سر۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک آپ نے میرا انٹروڈکشن کرا دیا، بٹ اس وقت میں کالج کے لیے ایز اے کالج کاؤنسلر کام کرتا ہوں فار دا لاسٹ 8 years، اور میں آئی لک آفٹر دا نیشنل ریزیڈنسی پروگرام۔ اچھا، دس از دی ون آف دا لارجسٹ ریزیڈنسی programs of whole of the world. We have got more than 34,000 trainees and more than 5,300 supervisors, and we tend to maintain a ratio of 1:8 between, so that the training goes very effectively. انیشلی جو پہلا ہمیں چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی جو انڈکشنس تھیں کالج کے اندر اس کو ہم نے ریگولرائز کرنا تھا۔ تو پہلے تو راؤنڈ دا ایئر انڈکشنز ہوتی تھیں، وچ واز ناٹ رائٹ۔ تو اب ہم نے انڈکشنز جولائی اور جنوری میں فکس کر دی ہوئی ہیں، اونلی ٹوائس اے ایئر۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دس از اے کمپیٹنسی بیسڈ آؤٹ کم پروگرام، تو اس میں ہم نے پھر یہ کیا کہ آئی آسک دی ڈپارٹمنٹ میڈیکل ایجوکیشن پروفیسر عامر زمان سے اور پروفیسر طیب سے کہ مجھے 81 اسپیشلٹیز کا مجھے جو ہے نا کریکلم دیا جائے، اور اس کریکلم کو ہم نے پھر امپلیمنٹ کیا فار آل دی ریزیڈنٹس، اینڈ دی ریزیڈنٹس دے ہیو ٹو شو دیٹ دے ہیو اچیوڈ دوز کمپٹنسیز، اور ہم اس کریکلم کو جو کمپٹنسی کی اچیومنٹ کو اس کو ای لاگ کے تھرو مانیٹر کرتے ہیں۔ سو ای لاگ از اے گریٹ انوویشن آف سی پی ایس پی، جو کہ باقی بھی ملک ہم سے فرینچائز کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ فائنلی وی ایکچولی گیو دی کمپلیشن آف ٹریننگ سرٹیفکیٹ، وہ ہم دیتے ہیں تاکہ جب لوگ باہر جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ اتنے ان کے ورک آورز ہیں، اتنے ان کی کمپٹنسی اچیو کر لی ہوئی، اتنے ورک شاپس کر لیے میں، اتنے لوگوں نے اسکلز ڈیولپ کر لی ہوئی ہیں اپنے لیے۔ اور ہم اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے 5 ایجوکیشنل ورک شاپس کراتے ہیں، اور ہم 3 منیمم جو ہے نا اسکلز ورک شاپس کراتے ہیں، اور اس کے بعد ٹریننگ کو فردر اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے وی ہیو میک شیور دیٹ کہ ہم جو ہے نا ورک پلیس بیسڈ اسسمنٹس کرائیں ان 21 ڈسپلنس۔ اب جو آپ نے مجھ سے بات کی کہ وے فارورڈ کی، دس از یہ کریکلم از اے ریوالونگ اینڈ اے چینجنگ ڈاکیومنٹ، یہ ہر وقت فلوئڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور ہم اپنی نیڈس کے حساب سے اس کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ پر جو بھی ہم چینج لے کر ہم جو بھی چینج لے کر آتے ہیں، فیکلٹیز ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں۔ دس از ویری ڈسکسڈ ان ڈیٹیل، گریٹ ڈیلیبریشنز آر ڈن ان دی کالج کاؤنسل، اور پھر اس کے بعد ووٹ آف میجورٹی کے ساتھ اس کو اپروو کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت جو ہم زیادہ جو پیش رفت کر رہے ہیں اس طرف کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسکلس کو کالج کے کریکلم کے اندر انکارپوریٹ اور انٹروڈیوس کر سکیں۔ لائک ہم نے فنڈامنٹلز آف اینڈوسکوپک سرجری، فنڈامنٹلز آف لیپروسکوپک سرجری ان کو انٹروڈیوس کیا، اور اب کالج نے مجھے جو نیا پورٹ فولیو دیا کہ میں نے جس چیز کو ڈیولپ کرنا دیٹ از روبوٹک سرجری۔ آئی ایم ون آف دی ویری فیو ٹرینڈ روبوٹک سرجنز ان پاکستان، and I did develop the first robotic surgery center in Punjab, or that is a 13 crore population, and I am now trying to actually establish the same program at King Edward Medical University. The government has already given me a grant of 1.8 billion rupees, so this will be a center where new innovations, new techniques, new technologies would be developed. اور اس کے ساتھ انہیں اپارٹ فرام روبوٹک سرجری نے مجھے پورٹ فولیو دیا کہ آئی ہیو ٹو ڈیولپ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ تو اب جو فیوچر انڈیور ہے، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ کالج ایٹ پار رہے ود ریسٹ آف دا ورلڈ، تو اس میں ہم نے اپنی روبوٹک سرجری اور ساتھ ہم نے جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ سر، جب بھی کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسپیشلائزیشن لازمی کرے۔ جی سر، اتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے جو ابھی پارٹ 1 کے بعد ان کو سیٹس نہیں مل پا رہی۔ جی سر، اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں دے ریئلی وانٹ کہ ان کا انڈکشن ہو جائے، دے ہیو ریئلی ہوپ اینڈ ایسپائریشنز، آر دے گوئنگ ٹو گیٹ اینی گڈ نیوز کہ وقت آنے کے ساتھ سیٹس بڑھ رہی ہیں، ان کو مزید ٹریننگ سلاٹس بڑھ رہی ہیں؟ اچھا، I've got a very hard data about this in my mobile. This is a hard data with facts. اچھا، کالج نے the last 4 years کوئی 128 different units کو ایکریڈیٹ کیا، جس کا مطلب ہے کہ 805 نیو سیٹس ہم نے کریٹ کی، اینڈ these are all paid slots. سو جب تک کالج ایکریڈیٹ نہیں کرتا اس کسی انسٹیٹیوشن کو، وہاں پہ نئی سلاٹس کریٹ نہیں ہو سکتی، تو نئی پوزیشنس کریٹ ہوئیں۔ اچھا، اب ہو یہ رہا تھا اصل میں ہمیں جو پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ہماری تمام ٹریننگ سینٹر تھی ٹورڈز دا بگر سٹیز۔ تو اگر میں آپ کو اپنے اسٹیٹسٹکس دکھاؤں تو 736 ایسی اپلیکنٹس تھے جو یہ جنوری کے انڈکشن، ان کو انڈکشن نہیں، وچ از اے ہیوج نمبر، 2500 لوگوں کو نہیں ملی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر اوبلیویس آف دا فیکٹ
that 1332 vacancies are available all over the country. اب ہوتا یہ ہے کہ anybody who is centered in لاہور وہ کہتا ہے لاہور سے باہر میں نہیں جانا ٹریننگ کے لیے. جو ملتان میں وہ کہتا ہے میں نے ملتان سے باہر نہیں جاتا. پیپل آر لوکنگ ٹورڈز ہوم ٹاؤن. اب ایسے ریزیڈنسی سسٹمس کام نہیں کرتے. آئی ہیو ورکڈ ان UK, آئی ہیو ورکڈ ان USA, آئی ہیو ورکڈ ان فرانس. تو اس میں جو ہے نا ہوتا ہے کہ اینی بڈی گیٹس ٹریننگ اینی ویئر ان USA تو سوال ہی نہیں پیدا تو اس کو ریفیوز کر سکے. تو میں اب ہم اپنی ویب سائٹ جو نئی ڈیولپ کریں اس میں ہم تمام ویکینسی پوزیشنز جو ہے نا مے بی دا ٹرینیز آر ناٹ اویئر کہ کہاں کہاں ویکینسی پوزیشنز اویلیبل ہیں. دے آر اونلی لوکنگ ان ٹو دیئر ہوم سٹیز. تو ہم نے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا یہ اس چیز کو آپ دیکھیں گے کہ ان جولائی یو ول فائنڈ کہ یہ تمام ویکینسی سلاٹس اویلیبل ہوں گی کہ کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے. تو یہ لوگوں کا یہ گلا کہ ہمیں ٹریننگ نہیں مل سکی. دیکھیں اس چیز کو تو ہم انشور نہیں کر سکتے کہ تمام ٹریننگ بگر سٹیز میں ہی ملے, بگر ہاسپٹلز میں ہی ملے. یس دی پیریفرل ہاسپٹلز آر دیئر, دی پرائیویٹ سیکٹر از دیئر. تو ہمیں ان کو اویئرنیس دینی ہے کہ دیکھیں یہ سیٹس اویلیبل ہیں, یہ پوزیشنز اویلیبل ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اس کے ساتھ جولائی میں یو ول سی دیٹ دی پرابلم ول بی اوور کم. سر آپ سے آخری سوال پوچھوں گی. ریسرچ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ٹریننگ ایز ویل ایز آگے فیوچر میں آگے بڑھنے کے لیے. بالکل سر. ریسرچ کے ریلیٹڈ ہم آگے جا کے کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسے اقدامات ہونے والے ہیں جو ریسرچ کو مزید پروموٹ کریں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آئی ورکڈ ان فارن انسٹیٹیوشنس. اگر آپ نے رائل کالجز وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو وہاں پر جو ٹرینیز ہیں ان سے بہت زیادہ ریسرچ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. بیکاز اف دے تھنک دیٹ اگر آپ نے ہارڈ کور ریسرچ کرنی ہے, بیسک سائنسز میں ریسرچ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ہیوج انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور دا انفراسٹرکچر از ناٹ اونلی فزیکل بٹ اٹ از اے ہیومن ریسورس ایز ویل. دیکھیں نا آپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ٹرین نہیں ہوتے اسٹیٹسٹکس میں, ڈاکٹرس ٹرین نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے میڈیکل ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیلپ لینا شروع کر دیتے ہیں فرام پیپل جو ہو آر فرام دا نان ڈاکٹر کمیونٹی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پیسے دے کے رجسٹریشنز بھی لکھواتے ہیں, سونوسٹریز بھی لکھوا لیتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ ہیوج انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے. ہاں CPSP کے اندر یہ انفراسٹرکچر ہے. سو اب ہم نے جو آپ کو بتایا کہ ماسٹرز ہم ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی کراتے ہیں. اب اس کی مدد سے اب ہمارے پاس اتنے سپروائزرز آ گئے ہیں کہ ہم ہر انسٹیٹیوشن کے اندر یہ ریسرچ کا کلچر دیکھیں تبھی عام ہوگا جب آپ کو یا مجھے یہ پتہ ہوگا کہ جو ریسرچ میں کر رہا ہوں میرے لیے اس کے کرنے کے لیے پورا کا پورا پورٹ فولیو اسٹرکچر وہاں پہ اویلیبل ہے. جی بالکل بالکل. دیکھیں نا ابھی آپ نے کسی سے اسٹیٹسٹیکل ریویو لینا ہے تو اس کو کالج کے ریجنل آفس میں آنا پڑتا ہے. وہ بیچارہ اپنا کالج اپنا کام چھوڑ کے کبھی اس کو اجازت ملتی ہے کبھی نہیں ملتی شارٹ. تو وی ول اوور کم دس انشاءاللہ. یہ بہت اچھا اسٹیپ ہوگا کیونکہ ایک ملک کی کامیابی نو ڈاؤٹ ریسرچ پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو راز, تھینک یو ویری مچ.